هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال۔ شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انا بے شک ہاذا یہ قرآن یہدی ہدایت یا رہنمائی کرتا ہے، للتی اس لیے جو کہ یہ وہ اقوام سب سے سیدھی ہے، ویبشر اور بشارت دیتا ہے یا خوشخبری سناتا ہے مؤمنین مومنوں کو، الذین وہ لوگ جو یعملون عمل کرتے ہیں صالحات اچھے، انا لہم کہ ان کے لیے ہے اجرن کبیرہ بہت بڑا اجر، وَأَنَّا اور یہ کہ الَّذِينَ جو لوگ لا يؤمنون بالآخرت جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے بالآخرت آخرت پر، وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے لہم ان کے لیے عذاباً عذاب علیما دردناک۔ بلا شبہ یہ قرآن ایسے طریقے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے، اور ان ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں یہ خوشخبری سناتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا، لہم اجرن کبیرہ ان کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہ بھی بتاتا ہے جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے ایک دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ جتنا عقیدہ آخرت کمزور ہوگا اتنی زیادہ ہم لوگ گناہوں کے نزدیک ہوں گے، جتنا عقیدہ آخرت ہمارا اسٹرانگ ہوگا اتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، اتنا زیادہ ہم اچھے اعمال کریں گے، اتنی نیکیاں کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب جو لوگ نیکیاں نہیں کرتے یا غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں یا گمراہی کے راستے پہ ہوتے ہیں، بیسیکلی ان کا عقیدہ آخرت ہی اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا، ان کا یقین ہی آخرت پر اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ بہت سارے ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کو ذرا مطلب ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کو ذرا ٹینشن نہیں ہے، یا اس طرح سے وہ بلا جھجک ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ پھر اس میں یہی چیز آ جاتی ہے کہ وہ لوگ کسی چیز پہ بلیو ہی نہیں رکھتے، وہ آخرت کے قائم ہونے پہ بلیو نہیں رکھتے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بلیو نہیں رکھتے، اور جب آخرت کے قائم ہونے پہ بلیو نہیں رکھیں گے تو اس لیے پھر وہ بلا جھجک جس طرح کا بھی کام ہو سکتا ہے برا وہ کرنے کے لیے تیار رکھتے ہیں۔ وَيَدْعَ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور بعض انسان برائی کی ایسی ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، درخواست کرتے ہیں جس طرح بھلائی کی درخواست کر رہے ہوتے ہیں۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے ہم لوگ ایک چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ ہمیں چاہیے ہر حالت میں چاہیے، ہم ایسے اس کے پیچھے پڑ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیز مجھے لینی ہے، بظاہر ہمیں وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس سے بہترین چیز تو ہمیں کوئی مل ہی نہیں سکتی۔ تو قرآن کیا کہتا ہے، وَيَدْعَ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، اور سم ٹائم انسان جو ہے وہ برائی کو یا شر کو یا ایسی چیز کو اڈاپٹ کرنے کی، ایسی چیز کو لینے کی ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، دعاءہ بالخیر، وہ اس چیز کو مانگتا ہے جو کہ اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان کیا ہے بہت زیادہ جلد باز ہے، بہت زیادہ جلد باز ہے، اس کو جلدی ہوتی ہے کہ یہ بھی کام جلدی سے ہو جائے، وہ بھی کام جلدی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا انسان کے بارے میں، ہمارے بارے میں کیا بات کی ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بہت زیادہ جلد باز ہے، ہمیں ہر چیز میں جلدی ہوتی ہے، یہ ایسا ہو جائے وہ ایسا ہو جائے، جلدی جلدی سارے کام ہو جائیں، لیکن تھوڑا سا اگر ہم اس پہ صبر کرتے ہیں تو صبر کرنے کا ایک تو یہ ہے کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طاقت آ جاتی ہے، ایک انرجی آتی ہے جب آپ صبر کرتے ہیں، اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ چیز آپ کے لیے اچھی نہیں ہے آپ اس پہ بہت ضد نہیں کرتے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہم اس کو لینے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے وظائف کرنا شروع کر دیتے ہیں، وظائف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ہم ایسے دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ چیز اگر ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی، لیکن جو وظیفہ ہوتا ہے نا بیسیکلی وہ ایک دعائی کا ذریعہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم زیادہ تڑپ کے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، لائک اگر کن فیکون اکثر لوگ پڑھتے ہیں اس کا وہ وظیفہ کرتے ہیں کہ کن ہو جا فیکون پس ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس ریکویسٹ میں کہہ لیں کہ جو وظیفہ ہوتا ہے نا اس میں
تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ زیادہ ایک چیز کو مانگتے ہیں، بار بار ایک ہی چیز کو مانگتے ہیں، لیکن پرانی آیات اور دعائیں اور جو ہے سنت سے ثابت جو دعائیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ذریعے یا پھر اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے سے ہی ہم لوگ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سم ٹائم ہم لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، کوئی وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کام جلدی سے ہو جائے، بس یہ کام ہونا چاہیے، یہ اس طرح سے ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ معلوم نہیں ہوتا، ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کے بیہائنڈ پہ کیا شر چھپا ہوا ہے، ہمارے لیے کیا شر چھپا ہوا ہے۔ اور جب ہم کچھ ٹائم پیریڈ گزرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ سم ٹائم ہماری دعا قبول نہیں ہوئی ہوتی، تو ہم کہتے ہیں اچھا تھا کہ وہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی تھی، اگر یہ ایسے ہوتا تو ہم تو بالکل مارے گئے تھے، ہمارا تو کچھ بھی سامنے آنے والا نہیں تھا، ہم تو بالکل تباہ ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیتا ہے بہت سارے ایسے کاموں سے، بہت ساری ایسی چیزوں سے جو ہمیں جن کا بیہائنڈ پتا نہیں ہوتا۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے یہاں پہ، وَيَدْعَ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور بعض انسان برائی کی ایسے درخواست کرتا ہے جس طرح وہ بھلائی کی ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بہت جلد باز ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ آيَةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، اور ہم نے رات کو اور دن کو نشانیاں بنا دی ہے۔ آیتین، دو نشانیاں بنا دیا ہم نے، رات اور دن کو دو نشانیاں بنا دے، اور رات کی نشانیوں کو ہم نے تھوڑا سا بلر کر دیا ہے، آیت اللیل وجعلنا آیت النہار، اور ہم نے رات کی نشانیوں کو تھوڑا دھندلا دیا ہے، بلر کر دیا، اور دن کی نشانیوں کو ہم نے مبصرتن، اور ہم نے آیت النہار، اور ہم نے اس کو واضح کر دیا، روشن کر دیا ہے، تاکہ آپ اپنے رب کی طرف سے فضل تلاش کر سکو اور روزی تلاش کر سکو۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ آپ ایئرز کا حساب شمار کر سکو، سالوں کا، برسوں کا جو شمار ہے اس کو معلوم کر سکو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو خوب ڈیٹیل کے ساتھ کہہ دیا۔ اللہ رب العزت کی ذات کیا فرما رہی ہے کہ ہر چیز کو ہم نے کھول کر واضح کر کے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ تو اب ان آیات میں صاف اشارہ کیا جاتا ہے کہ اگر راہ مستقیم اور درجہ عدل کی تلاش ہے اور دنیا اور دین کی فلاح پیش نظر ہے، تو سب سے فرسٹ پریورٹی قرآن ہے، قرآن کی طرف آئیے۔ قرآن، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بلا شبہ قرآن ہی ایسا طریقہ ہے جو ہدایت کی طرف لے کے آتا ہے، بالکل اسٹریٹ پاتھ ہے، بالکل سیدھا راستہ ہے، اور اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، سکسیس لینا چاہتے ہیں، تو قرآن کی طرف آئیں گے تو دین ہی آپ سکسیسفل ہوں گے، ادروائز آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ ناکام ہی ہوں گے۔ تو کیا فرماتا ہے، فرمایا جاتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دی جاتی ہے ان لوگوں کو جو مومنین ہیں، اور خوشخبری دیتا ہے قرآن ان لوگوں کو جو کہ اچھے اعمال کرتے ہیں، جو نیک صالح اعمال کرتے ہیں، جو اللہ رب العزت پہ ٹرسٹ رکھتے ہیں، جو اللہ رب العزت سے ثواب حاصل کرنے کے لیے اچھے اعمال کرتے ہیں، لہم اجرن کبیرا، ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے، ان کو بہت زیادہ ثواب عطا کیا جائے گا۔ پھر بات کی جا رہی ہے دن اور رات کے آنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو بنا دیا، اور دن کو ہمارے کام کرنے کا ذریعہ بنا دیا، کہ ہم اگر دنیا میں حالانکہ ایک مسافر کی زندگی بسر کرنے آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہ ہم زندگی اچھے سے گزار سکیں، کہ ظاہر بات ہے اگر آسودگی ہوگی، خوشحالی ہوگی، تو اطمینان کے ساتھ اور صحیح سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کر سکیں گے، اور عبادات بھی اچھے سے ہو سکیں گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کے ورسز دیکھا جائے، اگر بہت زیادہ پریشانیاں ہوں، اور ہم جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ نے دین اور دنیا کو بیلنس کر کے چلنا ہے، آپ نے اس میں ساتھ ساتھ اپنی روزی روٹی بھی سارا کچھ کمانا ہے، ساتھ ساتھ آپ نے اپنے دین کو بھی بیلنس کر کے چلنا ہے، تو اللہ رب العزت اس طرح سے آپ کو سکسیسفل کرے گا۔ تو فرمایا کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں نشانیاں رکھ چھوڑی ہیں، دن اور رات کے آنے جانے میں آپ کے لیے نشانیاں رکھ چھوڑی ہیں، اور بتایا جاتا ہے رات کا اندھیرا اور دن کا اجالا دونوں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کامل نمونے ہیں، جس کے ساتھ بہت سارے ہمارے فائد جڑے ہوئے ہیں۔ رات کا نمونہ تاریک، اور دن کے وقت سورج کی روشنی جس میں ہر چیز صاف دکھائی دیتی ہے، اور لوگ تازہ دم ہو کر روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور مختلف قسم کے جو بھی ان کے کام ہوتے ہیں اس میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ پھر لیل و نہار کی آمد و رفت میں، لیل و نہار، رات اور دن کی آمد و رفت میں
شمس و قمر کے طلوع و غروب میں مہینوں اور سالوں کی گنتی اور بہت طرح کے چھوٹے بڑے حساب اس میں آ جاتے ہیں۔ یہاں ان آیات میں بھی، قرآن پاک میں متعدد دوسری آیات میں بھی جہاں اہل ایمان کو اجرن کبیرہ اور اجر عظیم کی بشارت دی گئی ہے، وہاں ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شرط بھی لگائی گئی۔ اگر آپ کو اجرن عظیمہ چاہیے، زیادہ ثواب گین کرنا ہے، زیادہ ثواب چاہیے، تو اس کے لیے عملا صالحا کی شرط لگائی گئی ہے۔ اگر اچھے اعمال کریں گے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ بہت جلد باز ہے، اور وہ فوراً سے چاہتا ہے کہ کوئی بھی اگر کام کیا اس کا نتیجہ فوراً سے ہو، وہ نہیں سمجھتا کہ تاخیر میں کیا حکمت ہے، تھوڑی دیر ہو جائے گی تو اس میں اللہ کی کیا مصلحت ہے۔ کبھی شدت مرض، کبھی کثرت افکار، فراوانی مصائب سے تنگ آ کر اپنے لیے سم ٹائم بدعا کرنا شروع کر دیتا ہے کہ الہی جلدی سے مجھے موت بھیج دے، اور کہتا ہے کہ اگر میں مر جاتا تو بہتر ہوتا۔ اس کو مصائب اور تکالیف کی حکمت سے واقفیت نہیں ہوتی کہ اگر کوئی بیماری آ گئی ہے، یا بیماری کے علاوہ اگر کوئی پریشانی بھی آ گئی ہے، تو فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں۔ فرمایا کہ اگر مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو ثواب عطا فرماتے، اس کے لیے نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ ایون راستے میں چلتے ہوئے اس کو ہلکا سا کانٹا چبھا ہے، یہ اس کے لیے تکلیف کا باعث تھا نا، تو اس کو تکلیف پہنچی، کانٹا چبھا، تو اس کے لیے اجر و ثواب لکھ دیا گیا، اس کے لیے نیکیاں لکھ دی گئیں۔ تو اگر کوئی بڑی پریشانی میں مبتلا ہے، اگر اس پہ کوئی آزمائش آئی ہوئی ہے، کوئی ٹینشن آئی ہوئی ہے، تو وہ جلد باز ہے، جلدی سے اے اللہ کوئی فیصلہ کر دیجئے، اے اللہ جلدی سے ایسا کر دیجئے، جلدی سے ایسا کر دیجئے۔ جتنا ٹائم پیریڈ اس پریشانی کے اندر گزرے گا، جتنا ٹائم پیریڈ اس بیماری کے اندر گزرے گا، جتنا ٹائم پیریڈ اس آزمائش میں گزرے گا، اتنا زیادہ اجرن کبیرہ اس کو عطا کیا جائے گا، اس کو اتنا زیادہ ثواب عطا کیا جائے گا۔ کیونکہ کیا فرمایا گیا ہے کہ انسان جلد باز ہے، اگر وہ تھوڑا سا صبر کرے گا تو صبر کرنے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری رکھی ہے۔ وبشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سیدھی راہ بتا دیا، اور سیدھے رستہ کون سا ہے؟ وہ قرآن کا رستہ ہے، اگر اس پہ چلیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے، اور اسی طرح سے آپ نے جلد بازی نہیں دکھانی۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہم نے ہر انسان کا عمل اس کے گلے کا ہار کر کے رکھا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور پھر قیامت کے دن ہم اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے نکال کر رکھ دیں گے۔ اقرأ کتابک، پڑھیے اس کو۔ اللہ رب العزت کی ذات کیا کرے گی؟ فرشتوں سے کہیں گے نکال کے رکھیں ان کا نامہ اعمال، جو انہوں نے دنیا میں جتنے بھی اعمال کیے ہیں، ان کو نکال کے ان کے سامنے رکھ دیجئے۔ پھر کیا ہوگا؟ سامنے رکھ دیا جائے گا تو اللہ رب العزت کی ذات کیا فرمائے گی؟ اقرأ کتابک، پڑھیے اپنے نامہ اعمال کو، جو جو آپ نے پرفارم کیا تھا دنیا میں، اس کو پڑھ لیجئے۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لے، آج تو اپنا خود ہی محاسب کافی ہو جائے گا، خود سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کفا بنفسک، آپ اس کو پڑھیے، کفا بنفسک، آپ تاکہ خود کو دیکھ سکیں کہ آپ نے کیا کیا تھا اور کس طرح سے کیا، تو خود سے پڑھ لے، بنفسک تو خود سے، یوم آج کا دن، علیہ کا اپنے اوپر، حسابہ حساب لینے والا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ خود سے آپ کو پتا چلے گا جب آپ اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے کہ آپ کا حساب کس طرح سے لیا جائے گا۔ من اہتدی، ہدایت پائے گا، فانما، صرف یہتدی جس نے ہدایت پائی ہوگی، یہتدی اسی نے ہدایت پائی، لنفسہ ہی اپنے نفس کے لیے، ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا، جو رستے سے بھٹک گیا، فانما تو صرف یضل، وہی گمراہ ہوا ہے، علیہا اپنے اوپر، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، وزر اخری، اور کوئی بھی اس دن کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور نہ کوئی شخص کسی کا بوجھ اٹھائے گا، اور نہ ہی کوئی کسی کے لیے ذرا بھی ہیلپ کر سکے گا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم سزا نہیں دیتے جب تک کسی رسول کو نہیں بھیج دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو انسانیت کی رہنمائی کے لیے بہت سارے انبیاء علیہ السلام بھیجے، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ تعداد، ایگزیکٹ تعداد اللہ رب العزت کو پتا ہوگی، واللہ عالم۔ اور رسولوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 313 رسول بھیجے، ایگزیکٹ واللہ عالم، ایگزیکٹ تعداد اللہ رب العزت کو معلوم ہوگی، ٹھیک ہے۔
تو جو مطلب ایک ریسرچ کے مطابق ہم لوگوں کے سامنے آتی ہے کہ 1,24,000 پیغمبر، 313 رسول، لیکن یہ بھی ایگزیکٹ کسی کو پتہ ہے یا نہیں، واللہ عالم. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم سزا نہیں دیتے جب تک کسی رسول کو نہیں بھیج دیتے. اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء علیہ السلام کو بھیج دیا، جتنے رسولوں کو بھیج دیا، تمام کے تمام تر کا ایک ہی موٹو تھا، ایک اللہ کی طرف بلانا، ایک الہ کی طرف بلانا، ایک معبود کی طرف بلانا، اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، اسی کو سب سے بڑا ہیلپر سمجھنا، اسی کو اپنا اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لائق سمجھنا کہ وہی ایک ہستی ہے جو کہ عبادت کے لائق ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس میں ان آیات میں بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر انسان کا عمل نیک ہو یا برا ہو اس کے گلے کا ہار بنا کر رکھا ہوا ہے. وَكُلَّ إِنسَانَ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ عُنُقِهِ، عنقی اس کے گلے کا ہار، اس کو گلے میں ڈال رکھا ہے. اور ہم نے ہر انسان کا عمل جو بھی اس نے اعمال کیے ہیں اس کے گلے میں ڈال رکھے ہیں. گلے کا ہار ہونا محاورن عرب میں آتا تھا کہ گلے کا ہار بنا رکھا ہے. گلے کا ہار لیکن اس میں اس سے مراد یہی ہے، یعنی ہر شخص کا عمل دنیا میں خواہ اس نے اچھا کیا ہو یا برا کیا ہو اس کے ساتھ لازم کر دیا گیا، وہ اسے چھوٹ نہیں سکتے. وہی اس کو قیامت میں نظر آئیں گے اور ہر شخص کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا کہ خود پڑھ کر فیصلہ کر لے جو کام عمر بھر اس نے کیے تھے کوئی لکھے جانے سے باقی تو نہیں رہ گیا، یا کوئی کام زیادہ تو نہیں لکھا گیا. ہر انسان اس وقت یقین کر لے گا کہ ذرہ ذرہ عمل بغیر کسی کمی بیشی کے اعمال نامہ میں موجود ہے. اس طرح ہر شخص اپنا برا بھلا خود سوچ لے، کیونکہ اس کے اعمال کا نفع یا نقصان اسی کو پہنچے گا. ایک کے گناہوں کی گٹھڑی دوسرے کے سر پہ نہیں رکھی جائے گی. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایک کے گناہوں کا بوجھ، ایک کے گناہوں کی گٹھڑی دوسرے کے سر پہ نہیں رکھی جائے گی. یعنی ہر شخص اپنی شخصی حیثیت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوگا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اس روز بغیر پڑھا ہوا ان پڑھ آدمی بھی اپنا نامہ اعمال پڑھ لے گا. پھر بتایا جاتا ہے کہ بلا شبہ برے عمل آفت لاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ بغیر کسی کی جو اس نے برا عمل کیا ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ بے انصاف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بغیر کسی وجہ کے اس کے اوپر عذاب نازل نہیں فرمائے گا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء اور رسول بھیجے لوگوں کو تاکہ لوگوں کو اس چیز سے اویئر کرنے کے لیے کہ رب کون ہے، الہ کون ہے، معبود کون ہے، تاکہ لوگ اس سے بے خبر اور غافل نہ رہیں. نیک و بد سے پوری طرح آگاہ کر دیں، اور جن چیزوں کے ادراک میں عقل ہی کافی نہ ہو انہیں وحی اور الہام کی روشنی میں پیش کر دیں. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے وحی اور رسالت کا سلسلہ جاری رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو وقتاً فوقتاً بھیج کر انسانیت کو بتایا کہ ایک الہ کون ہے، ایک معبود کون ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نظام عدالت کو مینٹین کیا، اور اس میں انبیاء رسول کی ایک بنیادی اہمیت کو واضح کیا کہ ہر پیغمبر اور اس کا لایا ہوا پیغام بندوں اور اس کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ کیا پیغام ہے، کس طرح سے آپ نے اپنی لائف کو مینٹین کرنا ہے، اور آخرت میں آپ کے لیے کیا اجر و ثواب رکھا گیا ہے. جو اچھے اعمال کرے گا اس کے لیے تو ظاہری بات ہے پھر اس کو جنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کر دی جائے گی، اور جو برے اعمال کرے گا اور پھر اس کے لیے وہی ہوگا کہ کوئی بھی دوسرا اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، نہ ماں بچوں کے بوجھ کو اٹھا سکے گی، نہ بچے اپنی ماں کے بوجھ کو اٹھا سکیں گے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَإِذَا، اور جب أَرَدْنَا ہم نے چاہا أَن نُهْلِكَ کہ ہم ہلاک کر دیں قَرْيَةً کسی بستی کو، اور جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی بستی کو ہلاک کر دیں امرنا ہم نے حکم بھیجا مترفیہا اس کے خوشحال لوگوں کو ففسقوا انہوں نے نافرمانی کی فیہا اس میں فحقا پھر پوری ہو گئی علیہا ان پر قول بات فدمرناہا پھر ہم نے انہیں ہلاک کیا تدمیرا پوری طرح ہلاک. وقم اور کتنی اہلکنا ہم نے ہلاک کر دی من القرون بستیاں، اور کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی من بعدی اس کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد. وقفا
बिरब्बिका, और काफी है तेरा रब बिजुनूबि, गुनाहों को, बिइबादिही, अपने बंदे के, खबीरा, खबर रखने वाला, बसीरा, देखने वाला। और अल्लाह काफी है अपने बंदों के गुनाहों को देखने के लिए, वो जानने वाला भी है और वो देखने वाला भी है। और फरमाया जाता है कि और जब हम किसी बस्ती को हलाक करना चाहते हैं तो इसके खुश ऐश लोगों को हुक्म देते हैं कि जब वो लोग वहां शरारत मचाते हैं और इन पर एक बात तमाम हो जाती है, पूरी हो जाती है, फिर हम इस बस्ती को तबाह और बर्बाद कर देते हैं। और हमने बहुत सी उम्मतों को नूह अलैहिस्सलाम के बाद भी कुफर और मासियत के सबब हलाक किया। वकफा बिरब्बिका बिजुनूबि इबादिही खबीरन बसीरा, और आपका रब अपने बंदों के गुनाहों का जानने वाला और देखने वाला है। तो पहली आयत में हमने डिस्कस किया कि अल्लाह ताला बगैर रसूल भेजे किसी को अजाब नहीं देते, यानी कानून और मामूले इलाही के लिए जब तक तमाम हुज्जत को पूरा ना कर लें, रसूल भेजकर अल्लाह ताला अपने अहकाम मखलूक तक ना पहुंचा दें, इस वक्त तक अल्लाह ताला किसी को सजा नहीं देते। हाँ, अगर कोई ना माने, अगर कोई तो हलाकत और अजाब का मुस्तहिक होता है। फिर ये भी जरूरी नहीं है कि दुनिया में फौरन अपना अजाब ही नाजिल कर दें, अक्सर तो ढील ही दे दी जाती है ताकि तौबा की गुंजाइश बाकी रहे। लेकिन इस पर भी अगर कोई बाज ना आए और कुफ्र और इस्यान की हलाकत के लिए वो बैठा रहे, इंतजार करता रहे, तो फिर उसके लिए वही सूरत इख्तियार की जाती है जो इन आयात में बताई गई। यानी जब किसी बस्ती को बदआमालियों की बदौलत तबाह करना मंजूर होता है तो यूं ही एकदम पकड़ के हलाक नहीं कर दिया जाता, बल्कि अल्लाह ताला उनको सजा देते हैं। पहले तो अल्लाह ताला जो है अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से उन तक अल्लाह ताला का अहकामात पहुंचाते हैं, खुसूसन वहां के खुशहाल, अमीर और बाअसर लोगों को आगाह किया जाता है, और जिनके मानने या ना मानने का असर अवाम पे पड़े। ठीक है। और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद फिर नाइबीन जो हैं या उलमा इकराम जो हैं उनके जरिए से अल्लाह ताला के अहकामात लोगों तक पहुंचाए जाते हैं, और अगर वो लोग ना माने तो फिर उनकी आवाम पे असर पड़ता है। और जब ये बहुत बड़ी नाक वाले लोग कह लें या बड़े बड़े जो लोग हैं वो अल्लाह ताला के पैगाम को रद्द कर देते हैं, खुले आम नाफरमानियां करके वो खुले आम नाफरमानियां शुरू कर देते हैं, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से उन बस्तियों को खत्म कर दिया जाता है, सैलाब की सूरत में, जल्जले की सूरत में, या किसी भी आसमानी आफत की सूरत में। जैसे अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम के बाद भी बहुत सारी ऐसी बस्तियां जिन पे अल्लाह ताला ने अपना अजाब नाजिल किया, और आगे इन्हीं बस्तियों के बारे में बताया जाता है कि कौमों के हलाक किए जाने का सिलसिला नूह अलैहिस्सलाम के बाद से भी जारी रहा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियानी जमाना में सब आदमी इस्लाम पर ही रहे थे। फिर शिर्क और बुत परस्ती वगैरह स्टार्ट हुई नूह अलैहिस्सलाम की इस्लाह के लिए। नूह अलैहिस्सलाम जो थे इन लोगों की इस्लाह के लिए भेजे गए थे, और सैकड़ों बरस तक उनको समझाते रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाना में लोगों की उम्रें भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, बहुत ज्यादा उम्रों के लोग हुआ करते थे। और इसी तरह से एक हदीस का मफहूम अक्सर डिस्कस किया जाता है, तो उसमें बताया जाता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास एक औरत आई, उसने कहा कि मेरे बच्चे बहुत जल्दी उनकी डेथ हो जाती है। तो उन्होंने कहा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कितनी एज में हो जाती है। उन्होंने यही कहा कि कोई 200-300 साल तक बच्चे जिंदा रहते हैं, फिर उनकी डेथ हो जाती है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक उम्मत ऐसी आएगी कि बाद में आने वाले कोई लोग ऐसे होंगे कि जिनकी एज जो है वो 60 तक होगी, या इससे कम भी हो सकती है, ये इतनी होगी। तो वो उस औरत ने बड़ी हैरत से पूछा, क्या वो लोग रहने के लिए अपने घर बनाएंगे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा कराम को ये वाकया सुना रहे थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम का, तो सहाबा कराम इतने हैरत ज़दा थे। और देखिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो लोग ना सिर्फ रहने के लिए मकान बनाएंगे, बल्कि वो आलीशान घर बनाएंगे। और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग इस तरह से आलीशान महलात, इस तरह से आलीशान घर बनाएंगे कि रहने के लिए उनके पास एज कम होगी, मकानात की एज तो ज्यादा होगी लेकिन लोगों की उम्रें कम होगी। और इसी तरह से हमारी जनरेशन है, इस पे जो रिसर्च जारी है, इसके अकॉर्डिंग हमारी एज कितनी है? 45, 45 या 50 है। इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 63 थी। लेकिन जो हम जिस तरह की डाइट्स यूज कर रहे हैं, या जिस तरह से भी हमारी जो हम पे जो रिसर्च की गई है, वो 45 तक की है कि 45 जो है यहाँ तक हमारी जनरेशन रहेगी, जैसी हमारी खुराक है। ठीक है। तो अब फिर बात की जाती है कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना था, तो हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करीबन सैकड़ों बरस लोगों को समझाया। जब वो ना माने
آخر سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد بہت سی قومیں عاد و سمود بھی آتی رہیں، تو لیکن وہ بھی جب نہ مانے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو وہ بھی تباہ ہوتی رہیں۔ پھر آگے بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بے قصور نہیں پکڑتے، نہ ہی غیر مناسب سزا دیتے ہیں، بلکہ ہر ایک کے گناہوں کو دیکھ کر، اس کے اعمال کو دیکھ کر، پوری طرح جان کر، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے۔ تو ان آیات میں حقیقتاً ہمیں الرٹ کیا گیا ہے کہ جب کسی قوم کی شامت آنے کو ہوتی ہے تو اس قوم کے دولت مند امیر اور رئیس جو لوگ ہوتے ہیں وہ بدکاری پہ اتر آتے ہیں، فسق و فجور پر اتر آتے ہیں، شہوت اور لذت میں مست ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، اور آخر یہی فتنہ پوری قوم کو لے ڈوبتا ہے۔ اور یہاں آیت میں خصوصیت سے عیش خوش دولت مند اور مالداروں کا ذکر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ فطری طور پر عوام اپنے بڑے رئیسوں، مالداروں اور حاکموں کے اخلاق اور اعمال سے متاثر ہوتے ہیں، اور جب یہ لوگ ہی بد عمل ہو جاتے ہیں، اچھے اعمال نہیں کرتے، تو پوری قوم، لوگ ان کو فالو کرا کر رہے ہوتے ہیں، تو پوری قوم جو ہے اس کا اثر اس پہ پڑتا ہے، اور نتیجے میں پوری قوم وہ بھی بدل عمل ہو جاتی ہے۔ اس لیے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے تاکہ وہ اس کو سپریٹ کریں اور اس کو اللہ تعالیٰ کے رستے میں لگائیں، اور پھر جب وہ اچھے اعمال کریں گے، اپنے مال کو صحیح جگہ پہ خرچ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اسلام تو ایک ایسا مذہب ہے جو کہ اپنے مال کو سرکولیٹ کرنے کا بولتا ہے، وہ صدقے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ زکوٰۃ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور وہ بہت سارے نفلی صدقات ہیں، اس کے علاوہ صدقے فطر ہے، ان تمام چیزوں میں سرکولیٹ کرنے کا بولتا ہے کہ امیروں سے دولت لے کے غریبوں میں بانٹی جاتی ہے تاکہ کسی میں کوئی ڈیفیشنسی نہ رہے۔ لیکن اگر ہمارے ملک میں تمام کے تمام تر امیر لوگ بھی ایک سال ہی زکوٰۃ دے دیں تو غریب، کوئی بھی غریب نہ بچے، کہا جاتا ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو اب ان آیات میں یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہیں، اگر اسپیشلی ان لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے جو کہ امیر لوگ ہیں، کہ اگر امیر لوگ اچھا برتاؤ کریں گے، اچھے سے رہیں گے، کیونکہ غریب لوگ انہیں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگ اب دیکھیں، اکثر ہم لوگ جب سنتے ہیں کسی کی سکسیس سٹوری سنتے ہیں یا اس طرح سے، تو سب سے پہلے لوگ جب بھی کوئی سکسیس سٹوری سنتے ہیں نا، تو لوگ فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کس طرح سے سکسیسفل ہوا ہے، اس نے کس طرح سے پیسہ بنایا ہے، یہ کس طرح سے کامیاب ہوا ہے، ہمیں بھی اسی طرح سے کامیاب ہونا ہے۔ آج کل فری لانسنگ بہت زیادہ عام ہے، لوگ اس کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں کہ فری لانسر جو ہیں پتہ نہیں کتنا پیسہ کما رہے ہوں گے، کیا کر رہے ہوں گے، کیسے کر رہے ہوں گے۔ تو اب جب کوئی ایک فری لانسر اگر بہت زیادہ سکسیسفل ہے، بہت زیادہ کامیاب ہے، بہت زیادہ امیر ہے، تو اگر وہ جس طرح سے بہیو کرے گا تو لوگ اس کو اسی طرح سے فالو کریں گے۔ ٹھیک ہے، ابھی مجھے ایک نیم تو یاد نہیں آ رہا، کوئی شاید ٹک ٹاکر تھا یا کوئی یوٹیوبر تھا، مجھے ان کا نیم یاد نہیں ہے۔ اس نے یہ بات کی تھی کہ جو غریب لوگ ہیں وہ تو نچلے درجے کے ہوتے ہیں، وہ گھٹیا ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ان کو باتیں سنائی تھی، اور اکثر وہ مطلب کوئی کرتے بھی رہتے ہیں، یہ مطلب میں نے سنا تھا نا۔ تو لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ جو جنت میں جانے والے زیادہ لوگ ہوں گے وہ غریب لوگ ہوں گے، کیونکہ دنیا میں جو لوگ جن لوگوں نے کمی کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، ڈیفیشنسی میں زندگی گزاری ہوگی، آخرت میں ان کا زیادہ حصہ رکھا جائے گا۔ تو یہ لوگ انہی لوگوں کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں جو ان کو ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس طرح سے یہ ہیں وہ ہیں۔ اگر ہمارے جو امیر لوگ ہیں وہ اپنا اعمال زیادہ اچھے کر لیتے ہیں اور اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، پھر لوگ جو غریب لوگ ان کو دیکھ کے فالو کر رہے ہوتے ہیں، ان کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان پہ بھی ان کا اثر پڑتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایک پورے معاشرے کو مینٹین کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے امیروں کو، تاکہ وہ اپنے اعمال کو درست کر سکیں۔ من کانا، جو کوئی، یریدو چاہتا ہے، عاجلتا جلدی کرنا، عجلنا ہم جلد دے دیں گے، لہو فیہا اس کو دنیا میں ہی، ما نشاء جتنا ہم چاہیں، لمن جس کو نریدو ہم چاہیں، ثم پھر جعلنا ہم نے بنا دیا، لہو اس کے لیے، جہنما جہنم کو، یصلاہا وہ داخل ہوگا اس میں، مذمومم مذمت کیا ہوا، مدحورا اور دور کیا ہوا۔ جو شخص دنیا کی نیت رکھے گا، دنیا کو حاصل کرنے کی نیت رکھے گا، ہم ایسے شخص کو دنیا میں جتنا چاہیں گے، جس کے لیے چاہیں گے، فی الحال دے دیں گے، پھر ہم اس کے لیے جہنم تجویز کریں گے، اور وہ اس میں اس طرح سے داخل ہوگا کہ جس طرح سے بدحال داخل ہوتے ہیں۔ ومن اراد الاخرۃ، اور جو آخرت کے لیے کوشش کرے گا، وسعا اور اس نے کوشش کی، لہا اس کے لیے، سعیہا اس کی اسی کوشش کو، وہو اور وہ، مؤمن مومن ہے، فاولئک بس یہی لوگ ہیں، کان ہے سعیہم ان کی کوشش، ان کی ایفرٹ کو، مشکورہ قدر کی جائے گی، کلن ہر ایک، نبتو ہم دیتے ہیں، ہا اولائی ان کو بھی، وہا اولائی
اور ان کو بھی من سے عطاء بخشش ربک تیرا رب وما کانا اور نہیں ہے عطاء بخشش ربک تیرے رب کی طرف سے محظورا رد کی جانے والی انظر دیکھیے کیفا کس طرح فضلنا ہم نے فضیلت دی بعضهم ان کے بعض کو علی بعض بعض پر وللآخرۃ اور البتہ آخرت اکبر درجات سب سے بڑے درجے ہیں وہ اکبر تفضیلا اور سب سے زیادہ بابرکت اور فضیلت ہے اور جو شخص آخرت کے لیے کوشش کرے گا آخرت کے لیے وہ نیت رکھے گا اس کی کوشش کرے گا تو اس کو اسی کوشش کے اکارڈنگ ہی ملے گا بشرطے کہ وہ شخص مومن بھی ہو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا اور وہ شخص مومن بھی ہو سو ایسے لوگوں کی یہ ایفرٹ قبول کی جائے گی سعیهم مشکورا ان کو ایکسپٹ کیا جائے گا ایفرٹ کو قبول کیا جائے گا کلن نمت هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربک اور آپ کے رب کی عطا میں سے ہم ان کی بھی امداد کرتے ہیں اور ان کی بھی وما كان عطاء ربک محظورا اور آپ کے رب کی عطا بند نہیں ہے انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض اور آپ دیکھ لیجئے ہم نے ایک کو دوسرے پر کس طرح سے فوقیت دی ہے وَلِلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْصِيلًا اور البتہ آخرت درجوں کے اعتبار سے بہت بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے ان آیات میں یہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ نتائج عمل کے لحاظ سے انسان کے دو گروپس ہو گئے ایک وہ گروپ ہے جو کہ جس کی ساری ایفرٹ ساری طلب دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے اور اسی لیے وہ ہمیشہ سے جب بھی دیکھتا ہے وہ دنیا کا فائدہ دیکھتا ہے وہ اسی کا طلبگار ہوتا ہے اور وہ اسی کے لیے ایفرٹ کرتا ہے وہ اسی کے لیے کوشش کرتا ہے اس کا مقصد بس یہ دنیا ہی دنیا ہوتا ہے دوسرا گروپ وہ ہے جس کا اصل مقصد آخرت کو حاصل کرنا ہوتا ہے اس کی نظر آخرت پہ ہوتی ہے اور وہ اس چیز پر یقین رکھتا ہے کہ اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے اس لیے اس دوسری زندگی کی سعادت کا وہ طالب بھی ہوتا ہے اس کو حاصل بھی کرنا چاہتا ہے پھر ان دونوں گروپس کے متعلق اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ پہلا گروپ جو ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنا وہ چاہتے ہیں جتنا مانگتے ہیں جتنی اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں جتنی محنت کریں گے دنیا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فی الحال ان کو عطا کر دیں گے اور یہاں پہ یہ وعدہ نہیں کیا جا رہا ہر طالب دنیا کو اس کی خاطر خواہ دنیا ملی جائے گی بلکہ دو اہم قید بیان فرمائی جا رہی ہیں ایک یہ کہ صرف اسی کو ملے گی جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں گے اور دوسرا صرف اتنی ہی مقدار میں ملے گی جس حد تک اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں شامل ہوگی مشیت الہی اس میں داخل ہوگی مگر اس گروپ کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا جو جتنا مالدار ہوگا جتنی ایفرٹ کرے گا دنیا کمانے کے لیے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اور اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ آخرت میں بدحال ہو کر جہنم میں داخل کیا جائے گا اور دوسرے گروپ کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے جو اپنے اعمال سے آخرت کی نیت رکھے گا اس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں ایسوں کو پورا اجر مل کر رہے گا اور نجات ابدی ملے گی دائمی سعادت ملے گی مگر یہاں بھی کچھ کنڈیشنز لگا دی گئی ہیں شرائط لگا دی گئی ہیں اور 3 شرائط لگائی گئی پہلی شرط کیا رکھی گئی ہے ومن اراد الاخرۃ یعنی جو اپنے عمل سے آخرت کو فرسٹ پریورٹی پہ رکھے گا اپنے عمل کے ذریعے سے دکھائے گا کہ اس کو آخرت واقعہ ہی چاہیے اس میں اس کی نیت بھی رکھی گئی ہے دوسری شرط فرمائی گئی ہے وسعى لها سعيها یعنی آخرت کے لیے وہ ایفرٹ بھی کرے آخرت کے لیے وہ کوشش بھی کرے سعی بھی کرے وسعى اور وہ ایفرٹ کرے وہ سعی کرے اور ویسی ہی تمنا کرے آرزو اور تمنا کرنا اس کے لیے کافی نہیں ہے اس کے لیے اس کا عمل کرنا نیکی کرنا بھی لازم ہے اور عملاً بھی اس کو چاہیے کہ وہ نیکی کی طرف قدم بڑھائے اور وہ عمل بھی اپنے ظن و گمان اور نفس کے مطابق نہ رکھے بلکہ وہ اپنے عمل کو اچھا کرے اور نیکی کے مطابق زندگی گزارے گا تبھی دوسری جو کنڈیشن ہے اس کو فلفل کر پائے گا وسعى لها سعيها یعنی آخرت کے لیے اس کو ایفرٹ بھی کرنی ہے سعی بھی کرنی ہے جس اس کو تمنا اور آرزو ہی نہیں کرنی تیسری اس کی کنڈیشن کیا ہے تیسری کنڈیشن یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ یعنی وہ شخص خالص مومن ہونا چاہیے اس کو مومن ہونا چاہیے اس کو مسلم ہونا چاہیے یہ تیسری اور سب سے زبردست جو کنڈیشن لگائی گئی ہے اور یعنی یہ صحیح نیت اور صحیح عمل کے ساتھ صحیح ایمان کی بھی یہاں پہ کنڈیشن لگا دی گئی ہے غلط ایمان سے مراد کیا ہے عدم ایمان ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات رسالت ملائکہ انبیاء آسمانی کتب جنت دوزخ حشر نشر حساب کتاب وغیرہ ان سب پر ایمان لائے اور پھر اس کے بعد وہ آخرت کا طلبگار ہو اور پھر ان تینوں چیزوں پہ پورا بھی اتر رہا ہو
تو اس کے لیے پھر اجر عظیم ہوگا۔ اور پھر آگے کارخانہ دنیا میں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں تو رزق اور سامان زندگی دنیا پرستوں کو بھی مل رہا ہے اور آخرت کے طلبگاروں کو بھی مل رہا ہے۔ یہاں دنیا میں تو نیک و بد جو ہے، یا جس طرح سے بہت سارے لوگ ہیں وہ جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل کرتے رہتے ہیں، اور یہاں دنیا میں تو نیک و بد، سعید، شقی، مقبول، مردود، کافر، مشرک، متقی، پرہیزگار اور جو سب ہیں وہ خزانے غیب سے سبھی مدد پاتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو روز کا مشاہدہ، ہوا، پانی، سورج کی گرمی، چاند کی ٹھنڈک، روشنی، حیوانی اور جتنی بھی چیزیں یہاں پہ موجود ہیں، اس سے فائدہ مومن بھی اٹھا رہے ہیں اور اس سے فائدہ منکرین بھی اٹھا رہے ہیں۔ تو اب جو ہے مومن ہے وہ ان سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، مانتا ہے، پہچانتا ہے اور ان چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہا ہے، اور جو اس کے برعکس کفار ہیں وہ ان چیزوں کو کچھ بھی اس طرح سے ان کو لگتا ہے کہ جتنی انہوں نے ایفرٹ کی ہے اسی کے اکارڈنگ ان کو مل رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اجر عظیم انہی لوگوں کو عطا فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں اور جو آخرت کے لیے سعی کرتے ہیں، جو آخرت کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، تو جو آخرت کے لیے اہتمام کریں گے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہی جنت عطا فرمائے گا، اور یہی لوگ ہوں گے جن کے لیے آخرت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ومن اراد الاخرۃ، اور جو آخرت کے لیے ارادہ کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہر چیز میں انہیں اللہ تعالیٰ کی خدائی نظر آ رہی ہوتی ہے اور وہ اس کے لیے ایفرٹ بھی کرتے ہیں، اور پھر یہی لوگ ہیں جن کی ایفرٹ کو اللہ رب العزت کی طرف سے قبول کیا جائے گا۔ پھر فرمایا جا رہا ہے انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، اور آپ دیکھ لیجئے ہم نے ایک دوسرے پر کس طرح کس کو فوقیت دی ہے، اور البتہ آخرت جو ہے وہ درجوں کے اعتبار سے بہت بڑی اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے درجے دیے ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر درجے دیے، درجات کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دے دیے ہیں، جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں انبیاء علیہ السلام کو بھی بھیجا، رسولوں کو بھی بھیجا، پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کتابیں عطا کی، کچھ دیکھیں 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ایگزیکٹ تعداد اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن اس میں سے اب سلیکٹڈ 4 لوگوں کو اللہ رب العزت نے کتابیں عطا کی، کچھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو صحیفے بھی، نوٹس بھی عطا کیے گئے۔ اب وہ سلیکٹڈ ہیں، اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض کو بعض پر درجات عطا کیے ہیں۔ اسی طرح سے جو تقوی کے لحاظ سے بہتر ہوگا، جس کا تقوی جتنا زیادہ ہوگا، پرہیزگاری جتنی زیادہ ہوگی کہ مومن اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بڑھا دینا، ان کے درجات کو اسی اعتبار سے بڑھایا جائے گا کہ جس اعتبار سے ان کا تقوی اور پرہیزگاری ہوگی۔ واللہ اعلم۔ لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، اللہ کے ساتھ کوئی معبود مت تجویز کیجیے ورنہ تو بدحال پہ یار و مددگار ہو کر بیٹھا رہے گا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کرو، اور تم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اور اگر تیرے پاس ان میں سے ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور تو کبھی بھی انہیں کچھ مت کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا، قولاً کریما، نرمی کے ساتھ بات کرنا، اچھے طریقے کے ساتھ ان سے بات کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا اور یوں دعا کرتے رہنا، اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحمت نازل فرمائیے جیسا کہ انہوں نے مجھ کو بچپن میں پالا پرورش کی۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب تمہارے ضمیر کو خوب اچھے سے جانتا ہے۔ ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، اگر تم سعادت مند ہو توبہ کرنے والوں کی خطا کو وہ رب العالمین معاف فرمانے والا ہے۔
گزشتہ آیات جو ہم نے ڈسکس کی ان میں آخرت پہ کہا گیا تھا کہ اگر آخرت کے لیے آپ لوگ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت عطا کرے گا، دنیا کے لیے آپ کوشش کریں گے تو پھر آپ کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور اب ان آیات میں اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے کنڈیشن بتائی گئی ہیں۔ اعمال کی مقبولیت کے لیے 3 شرائط لازمی ہیں، ایک صحیح نیت، دوسرا صحیح عمل، تیسرا صحیح عقیدہ۔ اب یہاں اعمال کا کس طرح سے ان اعمال کو ہم مینٹین کر سکتے ہیں، ان کو درست کر سکتے ہیں، اور جن کو طالب آخرت اختیار کر کے ان پر صحیح سے عمل کر کے سعادت حاصل کر سکتے ہیں دنیا کی اور آخرت کی۔ دستور زندگی کے مختلف طریقے ہیں، بعض کا تعلق عقائد سے ہے، بعض کا تعلق ہماری باتوں سے ہوتا ہے، ہمارے عمل سے ہوتا ہے، اور بعض کا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے، بعض کا اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا یا برا سلوک کرنے سے۔ پھر مخلوق میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، کچھ ہمارے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ریلیٹیو نہیں ہوتے، اور بعض قریب ترین تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور بعض وہ دور کے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتا دیے کہ ہم نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، جو قریب رہنے والے ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، دور والے ریلیٹیوز ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، ہمسائے کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، پیرنٹس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ اس لیے ان آیات میں وہ احکامات بیان کیے جا رہے ہیں جن میں آخرت کی سعی یا آخرت کی سعادت حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، جس پر چلنے سے انسان کو آخرت کی ابدی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ اور چونکہ اس کی سب سے بڑی شرط ایمان اور توحید ہے، اس لیے ان احکامات کو توحید سے شروع کیا گیا ہے اور توحید پر ان کا اینڈ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا حکم جو ان آیات میں ہو رہا ہے کہ اللہ برحق ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی معبود آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے، کوئی معبود نہیں ٹھہرا سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی الوحیت اور ربیت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اپنا حاجت روا، خالق، مختار کل اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ سمجھا جائے۔ سب سے بڑا ہیلپر اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مددگار نہ سمجھا جائے، کیونکہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف دوڑنے سے سوائے ناکامی اور ذلت کی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ شرک کی ایک نمایاں قباحت اس دنیا میں تو یہ نظر آتی ہے کہ انسان توحید سے کٹ کر بالکل بے سہارا، بے یار و مددگار رہ جاتا ہے، اور آخرت میں بھی بے بسی اور بے کسی سے مشرک کو دوچار ہونا پڑے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ قطعی حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی پرستش نہ کی جائے، توحید یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق، بندگی کے بعد والدین یعنی ماں باپ کے حقوق کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ہر قسم کا حسن سلوک اور بھلائی کی جائے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرنا یہ ہے کہ جیسے حدیث میں ایک مضمون آیا ہے، وہ یہ ہے کہ زندگی میں ان کی جان و مال سے خدمت اور دل سے تعظیم و محبت کرے، مرنے کے بعد ان کے جنازے پڑھے اور ان کے لیے دعا اور استغفار کرے، اور ان کے لیے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنے کی کوشش کرے، ان کے دوستوں کے ساتھ تعظیم اور حسن سلوک سے پیش آئے، اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی سے پیش آئے۔ پھر بڑھاپے میں چونکہ خدمت ماں باپ کو کی خدمت تھوڑی زیادہ ضروری ہوتی ہے، اور جس سے بعض اوقات اہل و عیال بھی اکتانے لگتے ہیں، اور زیادہ کیونکہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کے ہوش و حواس بھی ٹھکانے نہیں رہتے۔ بڑی سعادت مند اولاد کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اس وقت بھی بوڑھے والدین کی خدمت کرتی ہے فرما برداری سے، اور نہ تو ان کو جھڑکتی ہے نہ ان کو ڈانٹتی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ آپ نے فَلَا تَنْهَرْهُمَا، آپ ان کو نہ جھڑکیے، اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہ انہیں جھڑکیے، نہ انہیں کچھ کہیے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ ادب کے ساتھ بات کیجیے۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔